مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر لڑکیاں لڑکوں کی 4 دن کی محبت پا کر کیسے اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیتی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ باپ بھروسہ کر کے اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجتے ہیں، لیکن لڑکیاں ان آوارہ لڑکوں کی چند میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ ڈیٹ مارنے چلی جاتی ہیں، کبھی پارکوں میں، کبھی ریسٹورنٹس میں۔ ان لڑکیوں نے لڑکوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے کرو، تمہارے باپ کا مال ہے۔ رمیسا نے اپنی دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کر بے دھڑک یہ بات کہی تھی، جبکہ اس کی سہیلیاں اسے اپنے اپنے بوائے فرینڈز کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ اس کی بات تقریباً سبھی کو بری لگی تھی۔ کہنے لگی ہر لڑکا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر رومی ہنسنے لگی، کہنے لگی اوہ ریئلی؟ اچھا شبو، تم بتاؤ، تمہارا وہ پڑوسی جس سے تم پچھلے 2 سال سے محبت کے دعوے کرتی آ رہی ہو اور وہ تم سے کرتا ہے، ابھی تک تمہارا رشتہ کیوں نہیں لایا وہ؟ کہنے لگی اس کی نوکری نہیں لگی، جیسے ہی لگے گی وہ رشتہ لے آئے گا۔ رومی ہنسنے لگی، کہنے لگی دیکھوں گی میں جب وہ رشتہ لائے گا۔ کہنے لگی لڑکوں کی صرف جملے بازیاں ہوتی ہیں، بہنوں کی شادی ہوگی تو رشتہ لاؤں گا، نوکری ملے گی تو رشتہ لاؤں گا۔ ایسے لڑکے رشتہ نہیں لاتے، صرف عورت کی عزت برباد کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ سب لڑکے ایسے ہوتے ہیں، یقین جانو۔ جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلیوں پر لڑکیوں کو گنتے ہیں اور ٹھٹھے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کو پھنسایا اور تم خوش ہوتی رہتی ہو کہ یہ لوگ رشتہ لائیں گے۔ عجیب بے وقوف ہو۔ رومی کی بات پر کوئی بھی اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سب کہتی تھیں کہ سب لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی جانے دو، میں نہیں مانتی کہ کوئی شریف ہوتا ہے، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا اور اگلا سال یونیورسٹی کا تھا۔ ابھی تک رومیسا نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا تھا، تقاریر میں، مقابلوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اپنی سہیلیوں کو اور کلاس فیلوز کو شکست دیتی آئی تھی، کبھی شکست کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ آج کل کے لڑکے جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ سن سن کر اسے نہ تو محبت پر اعتبار تھا اور نہ ہی وہ لڑکوں کو اچھا سمجھتی تھی۔ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، برے اور لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والے۔ سچی محبت پر اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ کہتی تھی یہ سب بکواس باتیں ہیں، رومانوی باتیں، یہ سب کچھ صرف عزت برباد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں آئی تھی۔ وہاں اس کی دوستی زونی سے ہو گئی۔ وہ کچھ ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ وہ متوسط گھرانے سے تھی، لیکن اس کے گھر کا ماحول کافی لبرل سا تھا۔ اکثر لڑکوں سے باتیں بھی کر لیتی تھی، لیکن رومی کو تو جیسے لڑکوں کے نام سے ہی چڑ تھی۔ جس قسم کی باتیں وہ سن چکی تھی، اسے لگتا تھا کہ سارے مرد برے ہی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے ان کے آگے پیچھے بس انہیں متاثر کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک اس کا کسی ایسے انسان سے پالا نہیں پڑا تھا جو اپنی بات کا پکا اور سچا ہو۔ یہ صرف 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں پروفیسرز کی نظر میں اپنا سکہ منوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہت سوالات پوچھتی تھی، بحث بھی کرتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی۔ پھر اس کا سبجیکٹ بھی کچھ پولیٹیکل قسم کا تھا۔ سربراز سے جتنے سوال وہ پوچھتی تھی وہ ان کی نظروں میں اچھی اسٹوڈنٹس میں شمار ہو چکی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ہر ٹیچر اسی کی تعریف کرتا رہے جیسے کہ اسکول اور کالج میں ہوتی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ تب تک قائم رہ سکا جب تک ارسل اس کی کلاس میں نہیں آیا۔ یونیورسٹی کے شروع کے 15 دن گزر چکے تھے جب ارسل نے پہلی کلاس لی تھی۔ ابھی تک اس نے اسکول اور کالج لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھا تھا، اس لیے لڑکیوں سے اس کا واسطہ کم ہی پڑا تھا۔ رومی کے سوال پوچھنے کی بہت عادت تھی، اس لیے پہلی بار ارسل کو اس لڑکی کے سوالوں نے ہی متوجہ کیا تھا، جو کہ معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کا ذکر کر رہی تھی، اور سربراہ اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ پالیٹکس میں اس کی بھی خاصی توجہ تھی، اس لیے سربراہ کی نظر میں دوسری توجہ حاصل کرنے والا ارسل تھا۔ بات سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاری مافیا پر ہو رہی تھی۔
تو جہاں حکومت نے بہت سے معاملات پر چشم پوشی کر رکھی ہے، وہاں پر یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کام کرنے کے بجائے بھیک مانگنے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، اور حکومت اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ حالانکہ اگر انہی بھکاریوں کے گھر میں جا کر دیکھا جائے تو سب سہولتیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یوں مانگتے نظر آتے ہیں جیسے کہ ساری بے بسی اور مجبوری انہی پر ٹوٹ پڑی ہے۔ لیکن حکومت ان چیزوں پر کبھی بھی توجہ نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ کہ گلی کوچوں میں کچروں کا ڈھیر لگا رہتا ہے اور اس پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ گٹروں کے ڈھکن تک چوری ہو جاتے ہیں، پانی اور گٹر لائن آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، لوگوں کی ضروریات کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، نہ بجلی کا نظام ابھی تک ٹھیک ہوا ہے، لیکن ٹیکس اور بجلی کے بل کی وصولی باقاعدگی سے لی جا رہی ہے، عوام کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں کی جا رہی۔ ووٹ مانگتے وقت بڑے بڑے دعوے کرنے والے سیاستدان اپنے دعووں کو سیٹ ملتے ہی بھول جاتے ہیں، عوام بیچاری کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی رومی بات کر ہی رہی تھی جب ارسل نے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ سربرار نے کہا، جی کہیں۔ کہنے لگا، میں ان محترمہ کے سوالات کا کچھ جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ حکومت کی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن جیسی روح ویسے فرشتے والی بات ہے۔ اگر ہم عوام کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کرپشن کر رہی ہے۔ کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود نہیں ہے، عام انسانوں میں بھی ہے۔ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ وہاں کھیلتا ہے۔ رہی بات کچرے کی، تو یہ کچرا سراسر عوام نے پھیلایا ہے، حالانکہ کچرے دان بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچرا سڑکوں پر اور گلیوں پر نظر آتا ہے۔ میرے خیال سے عوام کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی بھکاریوں کی بات، تو انہیں بھی عوام پال رہی ہے، حکومت آ کر انہیں پیسے نہیں دیتی، نہ ان کی مدد کرتی ہے۔ ہم جیسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو پیسے دے دے کر اس مافیا کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر ساری عوام ان بھکاریوں کو پیسے دینے چھوڑ دیں تو یہ مسئلہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے بیچارے عوام الیکشن کے دوران ویسے ہی چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے کہ ان کے حکمران صرف سنبھالنے کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری عوام کی نظریں اپنے ووٹ پر کم اور لمبی لمبی تقریریں سننے کے بعد ملنے والی بریانی پر زیادہ ہوتی ہے جو ہمیں تقریر سننے کے بعد ملتی ہے۔ ہم سب بھی قصوروار ہیں۔ اگر ہر شخص خود کو ٹھیک کر لے اور لسانیت کا فرق مٹا کر متفق ہو جائے اور ایک آواز اٹھائے تو یقیناً حکومت ہمارے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں عوام متفق نہیں ہے، سب اپنی اپنی جیبوں کو بھرنے کے چکر میں رہتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہو۔ سب اسٹوڈنٹس نے ارسل کی بات کو اہمیت دی۔ پہلی بار رومی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سر نے بھی ارسل کی بات کو ہی اہمیت دی تھی کہ یہی سچ ہے، ہم صرف حکومت پر الزام نہیں لگا سکتے، جو عوام کر سکتی ہے وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں رومی کو یہ لگا جیسے اس نے جان بوجھ کے رومی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، حالانکہ اس نے اپنا اوپینین دیا تھا۔ رومی کو لگا کہ شاید وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے گرانا چاہتا ہے، اور یہ بات رومی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو کہنے لگی، مجھے ایسے لڑکے بہت برے لگتے ہیں جو لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی دوست کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ رومی کہنے لگی، وہی جو آج ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ حکومت عوام کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر رہی ہے، لیکن اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ لڑکیاں اس کی طرف متاثر ہوں۔ تم دیکھ نہیں رہی تھی، ساری کلاس کی لڑکیاں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پتہ نہیں وہ کہاں کا مہاراجا ہے۔ یہ سب لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ہی ٹیبل پر ارسل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اس کی یہ باتیں سن کر وہ بے حد حیران ہوا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگلی بار آنے دو ذرا اس کو، ایسا مزہ چکھاؤں گی یاد کرے گا، اس کی ساری ہیرو پنتی میں نکال کے رکھ دوں گی۔ رومی کو کہاں عادت تھی کسی سے ہار ماننے کی،
آج پہلی بار اس نے ہار کا مزہ چکھا تھا۔ ارسل کو اس کی یہ باتیں بری تو بہت لگی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے بعد چند دن بعد سربراہ نے ایک ٹیسٹ لیا جس میں سب سے اچھے نمبر ارسل نے لیے تھے۔ حالانکہ پہلے رومی کے نمبر اچھے آتے تھے، 2 بار ٹیسٹ پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بار ارسل کے نمبر رومی سے زیادہ تھے۔ رومی سے تو یہ شکست برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ اس کے ساتھ کر گزرے، کیونکہ پوری کلاس نے ارسل کو اپریشیٹ کیا تھا اور سر نے اسے شاباش بھی دی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ لڑکا سب لڑکیوں کی نظر میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک حد تک یہ بات درست بھی تھی، کیونکہ لڑکیاں ارسل کی شخصیت سے بہت متاثر تھیں۔ وہ ہینڈسم تھا، کچھ باڈی بھی بنا رکھی تھی، اس لیے پینٹ شرٹ میں کافی فٹ اور خوبصورت لگتا تھا۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کرتی تھیں۔ زونی تک اس کی بہت تعریف کرتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی، رومی، اس نے تو تمہاری بھی چھٹی کروا دی، کتنے اچھے نمبر لیے ہیں یار، یہ ارسل تو بالکل ہیرو ہے، جتنا پڑھنے میں اچھا ہے اتنا شریف بھی ہے۔ رومی کہنے لگی، سب لڑکیوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگی، کس کو دکھائے گا؟ زونی کو یہ بات بری لگی تھی۔ رومی کہنے لگی، تم متاثر ہو رہی ہو نا، بس یہی چاہتا ہے وہ کہ ہر لڑکی مجھ سے متاثر ہو، بے وقوف بنے، اس کے آگے پیچھے گھومے۔ یہ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پہلے متاثر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اتفاق تھا کہ کوریڈور میں جہاں وہ زونی سے بات کر رہی تھی، پیچھے ارسل بھی اپنے دوست کے ساتھ ہی چل رہا تھا اور اس کی بات بھی سن چکا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ لڑکی ہر بار اس کو برا بھلا کیوں کہتی رہتی ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، یار کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جب دیکھو میری برائی کرتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو۔ اس کا دوست کہنے لگا، چھوڑ یار، رہنے دو، اس کے کہنے سے تمہاری عزت کو کون سا فرق پڑے گا۔ لیکن ایک بار تو شاید حد ہی ہو گئی۔ سربراہ کے پیریڈ میں ایک ایسی بحث ہوئی کہ دونوں کے بیچ دشمنی شروع ہو گئی۔ بات حکومت سے شروع ہوئی تھی، لیکن عورت اور مرد پر آ کر بات بڑھ گئی۔ اس بار ارسل کو بھی رومیسا سے ضد ہو گئی۔ جتنی برائیاں وہ اس کی ہر وقت کرتی رہتی تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو شکست کا اچھا مزہ چکھائے گا۔ رومی کہنے لگی کہ لڑکیوں کو ہر جگہ پر ہراساں کیا جاتا ہے، چاہے وہ آفس میں کام کرتی ہوں، نرسنگ کرتی ہوں، ایئر ہوسٹس ہوں یا پھر بس ہوسٹس۔ مرد انہیں اتاب کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ اکثر کالج آنے جانے والی لڑکیوں کو لڑکے ہوٹنگ کرتے ہیں، ہراساں اور پریشان کرتے ہیں۔ ارسل کہنے لگا، آج کل کی لڑکیاں بھی اتنی سیدھی اور شریف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر چاہیں تو اپنے خلاف ہونے والے ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھا سکتی ہیں، لیکن اس لیے نہیں اٹھاتی تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ وہ بہت مظلوم ہے۔ اکثر دکانوں اور بازاروں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے اور وہ شور مچاتی ہے تو دکاندار اس لڑکے کو پیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن جس طرح کے لباس لڑکیاں پہن کے باہر نکلتی ہیں تو وہ لڑکوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے کی دعوت خود دیتی ہیں۔ میرے خیال سے لڑکیوں کو بھی اپنے آپ کو چھپا کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ رومی کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ کہنے لگی، مرد عورت کو ہی کیوں ایسے مشورے دیتا ہے؟ اگر عورت کو اپنا آپ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے تو مرد کو بھی اپنی نظریں نیچے جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد اپنی نظریں کیوں نہیں جھکا لیتے؟ کیا ان کا عورتوں کی طرف دیکھنا فرض ہے؟ ارسل کہنے لگا، اگر عورت غلط ہے تو اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر انہیں اعتراض ہو۔ لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں باہر نکالیں تو کوئی بھی مرد انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والی عورت پردے میں ہے یا پھر بے حجاب ہے اور اس کے سامنے کیسے کھڑی ہے، لیکن اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ جن لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ ساتھ پردے میں بیٹھی لڑکیوں کے ساتھ بھی سب کچھ کر گزرتے ہیں۔
जिन्होंने देखना होता है वो पर्देदार लड़कियों को बेहिजाब कर देते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं औरत को, औरत के लिबास को। असल में बात यह है कि मर्द कहता है कि वो जो कुछ भी करे उस पे सब जायज़ है। मैं मिस्टर अरसल से पूछना चाहती हूँ कि वो औरत के पर्दे के बारे में तो बड़ी बात कर रहे हैं कि औरत को ऐसे निकलना चाहिए, वैसे निकलना चाहिए। क्या वो मुझे ये बताएंगे कि मर्द 100 दफ़ा ज़िना करके अपनी बीवी के पास आता है और वो ये जानती भी है कि उसका शौहर ज़ानी है, लेकिन फिर भी उसे कबूल कर लेती है। लेकिन अगर औरत पर ज़ानी होने का झूठा इल्ज़ाम भी लग जाए तो उसका शौहर उसे कबूल नहीं करता, बल्कि वो मुआशरे को देखता है, उसे गैरत के नाम पर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता। मैं इनसे पूछती हूँ, क्या इनकी बीवी पर कभी ज़ानी होने का इल्ज़ाम लगे तो क्या ये उसे अपनाएंगे? क्या इनके अंदर इतना ज़र्फ है या इनकी तरबियत इस बात की इजाज़त देती है कि ये एक ऐसी लड़की को अपनाएं जिस पे ज़ानी होने का इल्ज़ाम लगा हो? या ये मुआशरे को देखेंगे? बात टॉपिक से हटकर ज़ातियात पर आ चुकी थी। रुमैसा बराह रास्त अरसल को निशाना बना रही थी। अरसल सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की उसे यूं भी कह सकती है। वो अपनी मुट्ठियां भींचे बड़े गुस्से से उसे देख रहा था, जो उसे बड़े आराम से तरबियत का ताना दे चुकी थी, हालांकि उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अरसल बिल्कुल खामोश हो गया। कहने लगी, आपकी खामोशी इस बात का जवाब है, आप कभी भी ऐसी लड़की को नहीं अपनाएंगे, अपनी बीवी को कभी भी इस इल्ज़ाम के साथ अपने साथ नहीं रखेंगे। ये शायद सिर्फ औरत का ही ज़र्फ है कि वो ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार लेती है जिसके बारे में उसे यकीन होता है कि वो ज़ानी है। मर्द नहीं गुजार सकता, चाहे औरत बिल्कुल पाक दामन है लेकिन उस पर ज़ानी का इल्ज़ाम भी लग जाए तो। अरसल कहने लगा, मैं अपनी तरबियत पर किसी को भी तनकीद करने की इजाज़त नहीं देता। मैं अपनी बीवी के साथ क्या करूँगा क्या नहीं, मैं इसका जवाब आपको तो देना ज़रूरी नहीं समझता। वो बहुत गुस्से में ये कह रहा था। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। सबसे पहले अरसल ही क्लास से बाहर निकला था और उसके पीछे उसका दोस्त आमिर। कैंटीन में जाकर उसने बैग एक कुर्सी पे पटखा, दूसरी कुर्सी पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को। समझती क्या है ये खुद को? इसका जब जी चाहेगा ये जो मर्जी कहती रहेगी। ये होती कौन है मुझे तनकीद का निशाना बनाने वाली? मैंने ऐसा क्या किया है इसके साथ? जब देखो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। मैंने तो पलटकर कभी इसे कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए अरसल अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि उसने बराह रास्त उसको कहा था। अरसल चाहता ही नहीं था कि उसकी बात का जवाब दे कि उसके बराबर वाली टेबल पर आकर रुमैसा अपनी दोस्त के साथ बैठ गई। कहने लगी, औरतों पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, उन्हें बेपर्दा कर देना और भी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उन्हें इज्जत देना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही लड़के होते हैं जो दूसरों को तो पर्दे का दर्स देते हैं और खुद रेड लाइट एरिया की रौनकें देखने के लिए जाते हैं। शायद ये बात अरसल की बर्दाश्त से बाहर थी। उसने एक जोरदार मुक्का टेबल पे मारा और खड़ा हो गया। वो उसके पीछे ही बैठी थी और वो उसी पर जुमले कस रही थी। गुस्सा रूमी को इस बात का था कि वो काफ़ी महीनों से उसे शिकस्त दे रहा था, टेस्ट में भी और बहस में भी, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गई थी। अरसल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम समझती क्या हो खुद को, और क्या समझ रखा है तुमने मुझे? देखा है मुझे कभी रेड लाइट एरिया में जाते हुए तुमने? मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मजीद तुमने मुझे तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। रूमी कहने लगी, मुझे पता था तुम जैसे घटिया किस्म के लड़के बस इस तरह की धमकियां ही दे सकते हैं, लड़कियों को हिरासा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम में और आवारा लड़कों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो तुम्हारा असल रूप सबके सामने लाना चाहती थी कि तुम क्यों शरीफ और अच्छा हीरो बनने के लिए लड़कियों की नजरों में कोशिश करते हो। मैं चाहती थी कि उन सबको ये दिखा सकूं कि तुम्हारा असल रूप क्या है। अरसल उसकी बात सुन के और भी हैरान था और मुताज्जिब भी था। कहने लगा, मैं तुम जैसी लड़कियों को इस काबिल भी नहीं समझता।
دیکھو یہ الزام میں بھی تم پر لگا سکتا ہوں کہ لڑکوں کو متاثر کرنے کے لیے تم کلاس میں بحث کرتی ہو، سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو، سب کی نظر میں رانی بننا چاہتی ہو تاکہ سب لڑکے تمہارا نام لیں، واہ واہ کریں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے مس رومیسا؟ لائن مارنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے، کچھ نیا لاؤ۔ ارسل نے بھی اپنے اندر کی کڑواہٹ نکالی تھی۔ رومیسا کا تو یہ حال تھا کہ غصے سے لال پیلی ہو گئی، کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت! اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی ارسل نے اس کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تھپڑ مارو گی اور میں کھا لوں گا۔ آئندہ ایسی جرت کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا تمہیں تھپڑ کا جواب بہت مہنگا پڑے گا۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ عامر اس کا بازو پکڑ کے اس کو وہاں سے لے گیا۔ رومیسا کہنے لگی کہ اگر اس پر ایک قتل معاف ہوتا نا تو اس کا قتل کر دیتی۔ کہنے لگی میں اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح کی فضول لڑکی سمجھنے والا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ زونی کہنے لگی کام ڈاؤن، بات کو یہیں ختم کر دو۔ رومی کہنے لگی ختم کر دوں؟ میں تو اس کا وہ حال کروں گی یہ یاد کرے گا، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ زونی اسے کھینچ کر لائبریری میں لے گئی، کہنے لگی بس کر دو اس کھیل کو، یہیں ختم کرو۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنانے کی؟ دیکھو مجھے وہ لڑکا ویسا نہیں لگتا جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ ہر لڑکا برا نہیں ہوتا اور نہ ہی لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسا سب کچھ کرتا ہے۔ زونی کے منہ سے اس کی تعریف سن کر رومی اور بھی بھڑک اٹھی، کہنے لگی جیسے تم مجھ سے متاثر ہو چکی ہو نا، وہ ایسے ہی چاہتا ہے۔ میں نے سب کے سامنے اسے آئینہ دکھایا تو اسے برا لگ گیا اور اس سے برداشت نہیں ہوا۔ زونی کہنے لگی کہ اسی طرح کا الزام تو وہ بھی تم پہ لگا رہا ہے۔ رومی کہنے لگی تم جانتی ہو مجھے سب سے آگے بڑھنے کی عادت ہے، میں پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں لڑکوں کو امپریس نہیں کرتی، بلکہ مجھے تو لڑکوں سے ویسے بھی نفرت ہے۔ میں نے آج تک اپنی کلاس میں پڑھنے والے کسی لڑکے سے کوئی بحث نہیں کی، بحث اس لڑکے نے شروع کی تھی۔ ہر بار یہ میری بات میں بولتا تھا، مجھے تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ ارے اتنا ہی نیک اور پارسا ہے تو اپنی نظریں جھکا کے کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں دیکھتا ہے لڑکیوں کو؟ دوسری طرف عامر ارسل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ تپا بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اس نے میرے کردار پر سوال کیا ہے، وہ لڑکی ہوتی کون ہے پوری کلاس کے سامنے میرے کردار پر انگلی اٹھانے والی؟ میں نے صرف عام نوعیت کی بات کی تھی۔ لڑکیاں آج کل ایسے لباس پہن کر آتی ہیں جو نازیبا قسم کے ہوتے ہیں اور پھر یہ توقع کرتی ہیں کہ انہیں چھیڑا نہ جائے۔ میں غلط تھا؟ عامر کہنے لگا تم غلط نہیں تھے، لیکن اس بحث کو یہی ختم کر دو۔ کہنے لگا یہ لڑکی اس خوش فہمی میں رہتی جیسے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس سے بڑھ کر سربرار کی نظر میں اہمیت رکھتا ہوں۔ یہ چاہتی ہے ہر وقت بس یہ نظر آئے۔ اس بار اسے ایسی شکست دوں گا یہ یاد رکھے گی۔ دونوں ہی اپنی جگہ تپے بیٹھے تھے اور اگلے ہی مہینے پیپرز بھی آ رہے تھے۔ دونوں سوچ چکے تھے کہ اس بار ایک دوسرے کو شکست دیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ شکست کے چکر میں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔